ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں، سمجھو حقیر تمہیں، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں، سمجھو حقیر تمہیں، ہرگز نہ بیٹیوں کو بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تمہیں، بنتا ہے بیٹیوں سے، بنتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا۔ بہرحال ہے غلغلہ آمد پیغمبر خاتم، ہے غلغلہ آمد پیغمبر خاتم، مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں۔ کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ بہت خاموش مجمع ہے، اس سے پہلے بھی میں یہاں آیا ہوں لیکن اتنے خاموشی کے ساتھ نہیں سنتے ہیں لوگ۔ ایک مرتبہ مکمل بیداری کا ثبوت دیجئے اور کہیے سبحان اللہ۔ ہے غلغلہ آمد پیغمبر خاتم، مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ مکرمی سامعین، وقت بہت کم ہے اور سیدھے سیدھ میں اس وقت ایک خطیب سے آپ کی ملاقات کرواؤں، اس دائز کے ایک معتبر مستند عالم دین تک آپ کو پہنچاؤں اور بہت ادب کے ساتھ اس وقت میں آواز دوں حضرت مولانا مفتی شفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضرت اقدس تشریف لائے اور محدود وقت 20 منٹ میں آپ اپنی باتوں کو رکھے، کیونکہ بہت سارے اکابر علماء کو اپنی باتیں رکھنی ہے اور خوبصورتی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام چلایا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت دل خیر آبادی صاحب آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے ہوں گے کہ یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، یہ گلشن ہستی کا وہ خاموش شجر ہے، بچے بھی جہاں شور مچانے نہیں آتے۔ بہت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت مفتی شفیع اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے پیاسی امت کو سیراب کریں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم جان لیں کہ اس جلسے کا عنوان کیا ہے۔ اس جلسے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، یعنی کہ معاشرے کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کیا کیا خامی ہے، کیا کیا خرابی ہے، اس پر نظر دوڑائیں اور اس خامی کو دور کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لہٰذا چونکہ اس جلسے کا نام اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح معاشرہ پر ہی بات ہوگی، ہماری اصلاح کی غرض سے ہی اس مجلس کے اندر بات کہی جائے گی۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ مجلس کے جو آداب ہیں اس آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھ جائیں، جو جگہ خالی ہو اس جگہ کو پر کریں، چونکہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مجلس کے اندر جب جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں شیطان بیٹھ جاتا ہے اور شیطان اپنی جگہ لے کر دوسروں کو اکساتا ہے اور بات سننے نہیں دیتا۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ جو حضرات جگہ جہاں پر جگہ خالی ہے وہ جگہ کو پر کریں اور جو حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھیں، بیٹھ جائیے، بیٹھیے، جو سامنے کھڑے بیٹھ جائیں وہ بھی۔ آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمركم بالسوء والفحشاء. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه ومن أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ. نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ. مرضی رب دیکھ اپنی مصلحت ہرگز نہ دیکھ. تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ. تو اکیلا تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ. قدرت حق پر نظر رکھ اپنی کمزوری نہ دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. وقت نہیں ملا ہے، بہت مختصر وقت میں بہت ساری باتیں بتلانی ہیں. باتوں کے بتلانے سے پہلے چند اشعار یہ سننے کے لیے نہیں بلکہ غور کر کے اور سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا کہ موت ٹھہری آنے والی آئے گی. چونکہ یہ پروگرام اصلاح معاشرہ پر قائم کیا گیا ہے اس لیے سن لیجئے کہ موت ٹھہری آنے والی آئے گی. جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے. ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے. کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور. جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. معزز سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے معظم علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور میری پیاری پردہ نشین مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہمیں اس پروردگار عالم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے ہم سب کو ہزار نہ جانے کتنی نعمتوں سے نوازا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
उन नेमतों को याद दिलाते हुए फरमाया वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। क्या लोगों, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम सारी दुनिया मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो, तब भी तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। छोटी सी मिसाल है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत का, अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात में से एक एहसान का एक छोटी सी मिसाल है कि हम रोज़मर्रा जो सांस लेते हैं, यही सांस अगर हमें डॉक्टर देता है, अगर कोई बीमार पड़ता है, आईसीयू में अगर हम भर्ती होते हैं, अगर हम आईसीयू में जाते हैं, तो 24 घंटे में डॉक्टर एक दिन का 2500 रुपए लेता है। लेकिन कुर्बान जाऊं उस परवरदिगार आलम का, उस ज़ात का कि जिसने हमें पूरी जिंदगी, अगर हम इस तरीके से एक साल का सांस का हिसाब लगाए, यकीन जाने कि 19 लाख एक साल के सांस का होता है। लेकिन उस परवरदिगार आलम ने हम लोगों को फ्री में सांस दे रखा है। और क्या मांगा? कुछ नहीं, सिर्फ कहा कि तुम मेरी इबादत करो, नमाज पढ़ो, मेरी इताअत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 18,000 मखलूकों को पैदा किया। बाज़ रिवायतों में 80,000 है, लेकिन एक रिवायत में और सही कौल यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकों को पैदा किया। उन तमाम मखलूक में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी मखलूकात हैं, तमाम मखलूकात के मकसद को बयान कर दिया, सबको मकसद के तहत पैदा किया। इंसानों को भी, इंसानों जिन्नातों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद के लिए पैदा किया। कुरान करीम ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में रब मेरा कहता है कि वमा अंता, कहता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या बंदो, मैंने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, लेकिन हमने अपने मकसद को भुला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इबादत के लिए पैदा किया था, अपनी इताअत के लिए पैदा किया था, नाफरमानी के लिए पैदा नहीं किया था, अल्लाह को नाराज करने के लिए पैदा नहीं किया था, अपनी इताअत के लिए पैदा किया था, अपनी खुशनुदी के लिए पैदा किया था, अपने सामने सजदा रेज़ होने के लिए पैदा किया था, अल्लाह की नाफरमानी के लिए पैदा नहीं किया था। लेकिन आज हम अपने मुआशरे के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर देखें, अपने गिरबान में टटोलें और देखें कि हम कितने आमाल अल्लाह तबारक व तआला की निज़ामंदी के लिए करते हैं। और हम एक चीज भूल जाते हैं, हम एक चीज भूल जाते हैं कि दिलों का मालिक अल्लाह है। हम क्या भूल जाते हैं कि दिलों का मालिक अल्लाह है। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़ूलु इन्नल्लाह तआला यक़ूलु अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना मालिकुल मुलूक व मलिकुल मुलूक व कुलूबुल मुलूक फी यदी। ऐ बंदो, ऐ लोगों, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैं सुल्तानों का सुल्तान हूँ। बादशाहों का दिल, लोगों का दिल मेरी मुट्ठी में है। जब बंदा मेरी इताअत करता है, मैं लोगों के दिलों को उसकी तरफ माइल कर देता हूँ। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन अस्क़तल्लाह फी रिज़न्नासी सख़ितल्लाहु अलैहि।
جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو لوگ واہوائی حاصل کرنے کے لیے، اپنی واہوائی حاصل کرنے کے لیے، اپنی شاباشی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جس کو اس نے اللہ کو ناراض کر کے خوش کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے مخالف کر دیتا ہے۔ اللہ راضی تو سب راضی، اللہ ناراض تو سب ناراض۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ ہو جاتا ہے، ساری دنیا بھی اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اتنا جانتے ہیں پھر بھی ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ ایسا کام کر جس سے اللہ ناراض ہو، وہی کام کرتے ہیں۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، ہم شادی بیاہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سے ہم پوچھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ قرآن نے کہا کہ اے محمد آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کی بیویاں تھیں، سب کے بچے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ نکاح عبادت ہے۔ سب کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ بتائیں نکاح کیا ہے؟ ارے نکاح عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کہ اے لوگوں جو تمہارے درمیان بے شادی شدہ ہیں تم ان کا نکاح کر دو۔ اگر تمہارے پاس تمہارے یہاں کوئی باندی ہے، غلام ہے، ان کا تم نکاح کر دو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر وہ کمزور ہیں، نادوا ہیں، غریب ہیں، اللہ اگر وہ اگرچہ وہ نادوا ہیں، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھی تم نکاح کر دو۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ اس سے پتا چلا کہ نکاح سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ لیکن میرا سوال ہے بتائیں کہ کیا بہو کے آنے کے بعد بتائیں صحیح بتائیں گے کیا بہو کے نئی نویلی دلہن کے آنگن میں گھر میں آنے کے بعد کیا رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے؟ کیا مصیبتیں آنا بند ہو جاتی ہیں؟ کیا پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہ، جب سے بیوی آتی ہے، نئی نویلی دلہن آتی ہے، اسی وقت سے ساس بہو میں لڑائی چھڑ جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے دو کام کر لیے اس کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک نکاح ہے۔ لیکن اور اسی طریقے سے جو لوگ نکاح کرتے ہیں بلاؤں مصیبتوں کو نکاح ٹالتا ہے۔ اب بتائیں حدیث پاک کیا کہتی ہے اور ہمارے سامنے نتیجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان کچھ ہے اور ہمارے سامنے نتیجہ کچھ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام کا قول جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیں کیا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، بات اصل یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ نکاح عبادت ہے، نکاح عبادت ہے۔
لیکن عبادت کو عبادت کے طریقے پر نہیں کیا جاتا۔ آپ خود فیصلہ کریں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، صدقات و خیرات عبادت ہے۔ بتائیں ان تمام عبادتوں میں سے کس عبادت کے اندر ڈی جے بجتا ہے؟ بتائیں ان عبادتوں میں سے کس عبادت کے اندر ٹھمکے لگائے جاتے ہیں؟ بتائیں ان عبادتوں میں سے کس عبادت کے اندر ناچا جاتا ہے؟ بتائیں ان عبادتوں میں سے کن عبادتوں کے سامنے لڑکے کو ننگا کیا جاتا ہے، ستر سے اوپر کپڑے کو اتارا جاتا ہے؟ نہیں، بتائیں کہ جس عبادت کی بنیاد جب رشتہ طے ہوتا ہے، اسی وقت سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا رشتہ طے ہوتے ہی لڑکے اور لڑکیوں کی بات کرنا جائز ہے؟ بتائیں نہیں۔ اب بتائیں کہ عبادت انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، عبادتوں میں دل لگاتی ہے، رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، لیکن وہ عبادت کہ جس کی بنیاد حرام کام پر ہو، حرام باتوں پر ہو، کیا وہ عبادت تنگی کی دوری کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ نہیں، جب تک ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک نکاح برکت کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیں، جب شادی قریب آتی ہے، نکاح کا وقت جو قریب آتا ہے، حرام خوری، حرام کام جو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب نکاح کا وقت قریب آتا ہے، ہمارے یہاں ڈی جے بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ چند لوگوں کی خوشی کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نہیں جانتے کہ اللہ اگر ناراض ہوگا، جس چیز سے اللہ ناراض ہوگا، جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ان لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے عذاب بنا دے گا۔ نہیں جانتے، تھوڑی سی خوشی حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی واہوائی حاصل کرنے کے لیے، 2 4 5 10 دن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد سے لے کر مرنے تک گھر کے اندر ایک عذاب برپا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ساس بہو میں فتنہ شروع ہو جاتا ہے، 2 خاندانوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت جو محبت کا ذریعہ تھی، وہ عبادت جو سکون کا ذریعہ تھی، وہ عبادت جو خوبت کا ذریعہ تھی، وہ عبادت جو پیار کا ذریعہ تھی، وہ عبادت زحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے، صرف ہماری اکڑ اور لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے۔ کتنے دن ہم بتائیں، کتنے دن ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں؟ نکاح کے اندر بتائیں کون ایسا عمل ہے، کون ایسا کام ہے کہ جو سنت کے مطابق ہوتا ہو، جس کام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہو؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے جب شادی بیاہ قریب آتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی آرڈر لے لیا ہے، کوئی حکم لے لیا ہے، اللہ سے اجازت لے لی ہے کہ ہماری موت نہیں آئے گی۔ ایسا لگتا ہے، ایسا گھنونا کام ہوتا ہے، ایسی گھنونی حرکتیں ہوتی ہیں کہ جس کو شیطان پہ دیکھ کر شرما جاتا ہے، اور پھر ہم اس عبادت کو، اس نکاح کو محبت کا، اخوت کا، ہمدردی کا ذریعہ سمجھتے نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب کو نکاح سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتلاتا، ایک بات اور بتلا دوں میں آپ کو۔ حدیث پاک میں یہ موضوع بھی بہت لمبا تھا، چونکہ وقت کی قلت ہے، بس مختصر 5 سے 7 منٹ اور لوں گا۔ بس میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم اتنا روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی تسبیح بتلا دے، کوئی ایسا عمل بتلا دے کہ جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جس عمل کرنے کی وجہ سے جب بھی میں دعا کروں تو میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنے پہننے کو تم حلال کر لو، حرام مال سے بچو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یقین جانے حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من اکل لقمۃ من حرام لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ۔ اگر کسی انسان کے جسم میں اگر کوئی انسان ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک، اگرچہ وہ اپنے ضمیر کو، اپنے سر کو زمین پر پٹکے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو لہرائے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جاتا ہے، ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ۔ حدیث پاک میں دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ جسد غذی بالحرام، کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کا جسم جو حرام مال سے پلا ہو۔ بزرگان دین، آپ یقین جانیں اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس وقت تک ہمارے اوپر نہیں اتر سکتی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اللہ ہمارا مددگار اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے اندر سے خامیوں کو ختم نہ کریں، حرام مال سے نہ بچے۔ آج ہمارے یہاں سود عام ہو گیا ہے، ذرا سی باتوں پر ہم سود لے لیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، نہیں جانتے کہ سود کی خرابی اور سود کی وعید، سود لینے کی وعیدیں کتنے ہیں۔ آپ اللہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر سود لینا اتنا بڑا ظلم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ لوگوں اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم سچے پکے مومن ہو، اگر تم اللہ کے نبی کی امت ہو، اللہ کے بندے ہو، اگر تم سچے مسلمان ہو تو تم سود سے بچو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر کوئی سود سے نہیں بچے گا، اللہ کے احکام کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی سود سے نہ بچے گا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ سر عام اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم اللہ کو راضی اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنے کھانے پینے کو وَمَطْعَمُهُ شَرَابٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَشَرَابُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا اوڑھنا حرام کا ہو، اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ لاکھ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے، دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ بزرگوں، اس لیے ہم اپنے مقصد کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کو جانیں اور سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کریں۔ آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنے عمل کے اندر لائیں۔ سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم یہاں سے سپول جاتے ہیں یا سہرسہ کھگڑیا جاتے ہیں، تو جانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتے ہیں، جیب میں پیسہ رکھ لیتے ہیں، زیادہ راہ کھانے پینے کا سامان رکھ لیتے ہیں جو چند دنوں کے لیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہم نے وہاں کے لیے کیا جمع کر رکھا، وہاں کے لیے ہم نے اپنے پاکٹ میں کیا لیا ہے۔ وہ ذرا سوچیں، سمجھیں، اپنی زندگی سے، اپنے اعمال سے نکلیں، اس سوئی ہوئی زندگی سے نکلیں اور قرآن کریم کی
احکام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔